تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی، پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کمزور۔ وجہ کیا ہے؟ صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر، ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا، چٹکلا، سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو؟ خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر۔ تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ، اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے۔ عجیب بات ہے یار، تمہاری ایک بیوی ہے، تمہیں تو تم کچھ بھی نہیں کھاؤ یار، طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو، یعنی جذبے دیکھو یار۔ میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں، یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب، کوئی خوراک۔ ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار؟ کیا کرنا ہے خوراک کا؟ کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے؟ تو خیر، تو ایک ہے نا، بس صحیح ہے، گزارا کرو اس کے ساتھ، اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں۔ اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا، اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے، یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا، عزت کی زندگی دے سکتا تھا، اس کم بخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے، جا۔ خیر، ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طعام چلتا ہے۔ تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ۔ آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے۔ وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ، کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے، سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار۔ تو بھائی یہ رہنے دے، کون سی دے دے؟ کینسر والی دے دے۔ کینسر قبول ہے میرے بھائی، لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا۔ اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں، شافی ڈاکٹر کچھ، اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں، جاپان کے ڈاکٹر، میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا، تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز، سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق۔ بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں، تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ۔ اور کمال کی بات، اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوگے، خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے، اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے، کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا، وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے۔ سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے، وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ، بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ، جان چھڑا دو اس عذاب سے۔ اب یہ آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، مہنگی ہو گئی، شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ، یا بہت کم کر دو۔ اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں، شہد کھاؤ، گڑ کھاؤ یار، یہ کھا لو، اللہ آپ کھجور کھا لو، یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا۔ چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں، ربڑیاں، شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی، یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم۔ گڑ کتنا کھا لے گا آدمی، اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے۔ چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z شکر کے علاوہ کچھ، یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں، نیٹ پہ بھی، ادھر ادھر بھی، لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے۔ مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی۔
ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا ہے گوشت کھاؤ گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے. اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی؟ چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا. اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا خبردار چینی کھانا صحت کے جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ. کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ. لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, اس سے ان معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں, یہ بھی ضروری ہے. نالج ہی نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا نا. لیکن اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی. تو عمل کی ہمت, جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے, دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی. جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں, بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا. وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو ابا کا معاملہ ہو دونوں جگہ بھاگے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کم ہمت آدمی جو سست ہے ایک نمبر کا پوستی ہے. بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, کچھ یہاں بیٹھے ان کو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا, لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈھیلی ہوتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا, ایکٹیو لوگ ہیں, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اپنے ٹائم, یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ آگے. میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا, بہت دیکھے ہیں, کم نہیں. پہلے تو ہمارے مدرسے میں بہت آئے, تو 9/11 کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا. گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے, کمال کی بات دیکھو, تو ایسا نہ ہو آتے ہی ڈائریکٹ جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو. لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا؟ ایکٹیو تھا. اسلام لایا ہے تو وہ ایکٹیونیس کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اسلام میں ہو رہی ہے. اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا, علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے. علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے؟ وہ دین پہ چلا رہی ہے اس. ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی, ہم کم ہمت لوگ ہیں. اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو. تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی, اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک. آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو, پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, میں ان کو نہیں کہہ رہا, فرض کرو آپ بے وقوف ہو تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی, دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں بھائی. آپ نماز کے بعد مل لینا مجھ سے, شفیع اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں, تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں.
تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں, ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ, ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی دیکھو کتنے نمازی ہیں, فجر میں کتنے ہوتے ہیں. جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فرض نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے؟ فجر میں. لیکن حالانکہ علم ہے, اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی, تو 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ, ایک شاکر بھائی ہوتے, ایک چنگیزی صاحب ہوتے, اور ایک رفیع بھائی ہوتے, اور 1-2 اور. وہ میں 1-2 ہم اس لیے رکھے ہیں کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں, تو میں کہوں 1-2 میں آپ تھے. وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اعتراض سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پہ فٹ کر دو. یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی. غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستی موستی ہیں سارے. اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی 1 بجے, پبلک آدھی سے زیادہ شارٹ ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا 2:30 بجے ہو رہا ہوگا تو وہ 1 بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی یار. تو ہم سب, میں دیکھو میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں, میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں, بہت با ہمت آدمی ہوں. میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے تکرار کی نیت, تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے. اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی, ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا, ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا. حکومت کو چاہیے مشورہ دے رہے, ہوگا نہیں ایسے. لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورے دے رہے, بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. جاپان میں, چائنا میں, ان ملکوں میں باقاعدہ ورکشاپس کروا کے نا انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے. ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے, صبح اسکول جانا ہے. نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا, ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں. وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں, فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے, فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, فلاں کی پہلی شادی ہوئی تھی, دوسری. ہو سکتا ہے میری 4 شادیوں میں بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتی صاحب کی چوتھی ہوئی تھی. کوئی بھروسہ نہیں. ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں؟ چھٹی. یہ قوم وہ قومیں کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پہ کمندے ڈالنے کی سوچ رہی ہوں. یار چلو علامہ اقبال کے 1 دن چھٹی, چلو یار قائد اعظم کی دوسرے دن چھٹی, چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیسرے دن چھٹی. قائد اعظم تو فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام. خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائیں, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ 25 دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی, میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ. ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام, تو اتنی چھٹیاں کروانے کے لیے قائد اعظم نے ملک بنایا تھا. پھر بچے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی, کیا چیز کم ہمتی, اس سے جان چھڑانی پڑے گی. دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے 2 نسخے ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. ہائے 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 کیسے سمجھائے بات کو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا, یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا. کم ہمتی, دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ. تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک روحانی اور ایک مادی بیماری, جسمانی جسے کہتے ہیں. بعض دفعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو, یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے. روحانی سے وہ جن چڑیل بھوت والی روحانی نہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے, آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو. اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو, کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے, تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا. یہ جو روحانی ڈپریشن, یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے, یہ دینداروں کو نہیں ہوتی, کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. اصل کیا ہے ان کا؟ آخرت. وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے, خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے. تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا, تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں, بس ختم.
لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغ ہی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, سمجھتے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی, یا کوئی موروثی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے, یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹی کیا ہو گئے ہیں, بولو ڈھیلے ہو گئے. اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹ ہی ڈھیلا ہو, تو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی, کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوڈ زیادہ ہے, گاڑی بھی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا حل یہ ہے کہ بھائی بیلنس کرو, کچھ بندوں کو یہاں بٹھا دو, یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو, آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا, بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر الائنمنٹ ہی آؤٹ ہے میرے بھائی تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ دماغ کی الائنمنٹ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ, وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا, نٹ بولٹ دے کے میڈیسن کھلا کے, وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو, کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا, اصل بیماری ہماری ہے کیا, کم ہمتی. تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے, دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی ہے. تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں. ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا, دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا, دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا. اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو. کو تہجد کی پابندی ڈالو, نفلی روزے رکھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, بزرگوں کے پاس بیٹھو, علماء کے بیانات سنو, اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ڈراموں فلموں سے سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا, غیبتوں کی محفل, ان برائیوں سے بچاؤ, بری صحبت سے دور رہو, اچھی صحبت کے قریب آؤ. یہ بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں میں, باقی اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اور کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں کم ہمتی کے, جسمانی. جب تک آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا, نیچر کے مطابق نہیں ہوگا, آپ پوستی کے پوستی رہو گے. سست لفظ مجھے برا لگتا ہے, ہم لوگ سست نہیں ہیں. سست تو ایک ہمارے لیے اعزاز ہے, کوئی ہمیں کہتے ہیں سست آدمی, یہ تو اعزاز ہے. ہم سست سے اوپر کی چیز ہے. وہ کیا ہے, کہتے ہیں نا پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے. پوست نہیں, اور پوست کی کاٹ جس سے چرس ورس وہ پڑے رہتے ہیں نا, ہم لوگ کی وہ کیفیت ہے. سست کا لفظ کیا ہے ہمارے لیے, یہ سست کے لفظ کی توہین ہے ہمیں سست کہنا. سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے. یونیورسٹیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں, ہم نے بھی دور گزارا ہے بھائی, کالج کا, اسکول کا, ہمیں نہیں پتا وہاں کون سا پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے. ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے تو دل جمی کے ساتھ پڑھا نہیں رہا ہے. بیٹھ ہی نہیں جو سیدھا سکتا. ہم کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو سیدھا بیٹھتا ہو. آپ جب بھی کسی کو دیکھیں گے نا دفتر میں, یوں یا ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہوگا, یوں بیٹھا ہوا ہوگا, یا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوگا, یا پیچھے کو جھکا ہوا ہوگا, ٹیڑھی گردن. جو قوم سیدھا بیٹھ نہیں سکتی وہ قوم سیدھا صرف بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں. میں نے اپنے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب کو کبھی ایک ٹانگ کے سہارے پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے جب بھی کھڑے ہوتے تو دونوں پاؤں پہ برابر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں بہت معیوب حرکت ہے کہ آپ یوں کھڑے ہونے کے بجائے یہ ٹانگ ٹیڑھی کر لیں آپ. اور میں نے اب حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کبھی دونوں پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے بھائی, دونوں پاؤں اللہ نے اس لیے دیے کہ دونوں پہ بیلنس کیا ہو, برابر. لیکن ہم اتنے سست ہیں, ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ کو آرام دو, دوسری بھی پورا زور لگاؤ, پھر اس کو ریلیکس کرو. حالانکہ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے, جب ایک پہ پورا زور لگاؤ گے تو وہ جلدی تھک جائے گی نا, لیکن سستی ہے. پھر اس میں آڑے ترچھے بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے دن تک یوں کرتے رہیں گے تو فرمائی کیا ہو جائے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا. بیٹھنے کی پوزیشن, میں بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ سست ہے یا چست ہے. 2 منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے نا, مفتی رشید احمد صاحب کو رحمہ اللہ تعالی, 75 سال میں ایسے ماشاءاللہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب
दरवाज़ा खोलना है ना, दीवार पे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कौम का अलमिया ये सुस्ती है मेरे भाई, ये सुस्ती नहीं छोड़ेगी। और फिर देखो ना, दीनदार बन के भी सुस्त होते हैं तो और दीन बदनाम होता है। हमारे हजरत का जो ऑफिस था ना, मैं गया, हमें तो नहीं पता था ज़्यादा, दीवार पे हाथ लगाया। अच्छा, मैं ये काम करता नहीं था, उस दिन मेरी कहीं शामत आई भी होगी, सबको देख रहा था, तो दीवार पे हाथ लगाया, दरवाज़ा यूं करके खोला। हजरत ने बुलाया, इधर आओ। मैंने फरमाया ये या तो बहुत स्प्रिंग जो है ना डोर का बहुत टाइट होता तो फिर हाथ लगाना पड़ता है, बनता है। फिर डोर का स्प्रिंग तो बहुत ढीला हल्का स्प्रिंग है, बड़े आराम से यूं खोला जा सकता है। फरमाया आपने यूं हाथ लगा के यूं क्यों खोला? फरमाया इसमें नुकसानात क्या है? नंबर एक, अपनी कमजोरी दिखा रहे हो दुनिया को कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मुझसे ये हल्का सा दरवाजा भी एक हाथ से खुलता नहीं, मुझे सहारा लेना पड़ता है दीवार का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कि सहारा लेना पड़ता है यूं का। एक तो अपनी कमजोरी की अनाउंसमेंट है, तो क्यों अगर आदमी कमजोर हो तो दुनिया को क्यों बताए भाई? नंबर दो, जब ये हाथ यहां लगाओगे तो दीवार पे पड़ेगा निशान, दीवार हो जाएगी गंदी। और वाकई वो ऑफिस में वो हिस्सा क्या लग रहा था? थोड़ा सा मैला, पूरे कमरे के कलर का बेड़ा गर्क। तीसरी बात, अब इस निशान को अगर हम खत्म करते हैं, किसी सर्फ वगैरह से धोते हैं, तो ये जगह ज्यादा लाइट हो जाएगी, कलर उतर जाएगा। फिर उस कलर को करने के लिए ऐसा ही कलर करते हैं तो वो फिर डिफरेंट, अब पूरे कमरे का कलर उखड़ के दोबारा ही होगा। आप कह रहे होंगे यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हो मुफ्ती साहब, वो शादियों वाली बातें ठीक थी, ये क्या शुरू कर दिया आपने? मैं इन बातों को छोटा नहीं समझता, मैं इन बातों को छोटा नहीं समझता। जब सीढ़ियों पे चढ़ते थे ना तो भी सहारा लेके नहीं चढ़ते थे, जब बिल्कुल ज़ईफ हो गए तो फिर आखिर उम्र में सहारा लेना शुरू कर दिया उन्होंने। वरना सीढ़ियों पे आप चलो ना, ऐसे क्या जरूरत है उसको पकड़ने की? खैर पकड़ लें, कोई शरीयत में हलाल हराम का मसला नहीं है ये, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि सुस्त लोगों के हालात क्या होते हैं और चुस्तों के हालात। एक वाकया सुना के बस बयान खत्म करता हूँ, फिर क्योंकि टाइम हो गया है। दो सुस्त लेटे हुए थे, दो, हमारी जो मिसाल है ना, दो सुस्त क्या थे? लेटे हुए थे। हिम्मत पैदा करो मेरे भाई, हिम्मत। दो सुस्त लेटे हुए थे ना, घुड़सवार करीब से गुजरा, एक सुस्त ने उसको आवाज दी घुड़सवार को, भाई जरा इधर आ यार, काम है। वो बेचारा उतरा, पता नहीं मर रहे हैं। करीब गया तो कहने लगा यार मेरे ये बेर का दाना यहाँ पड़ा हुआ है, उठा के मेरे मुंह में डाल दे यार, बड़ी नवाजिश होगी तेरी। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये बेर का दाना तू उठा के नहीं मुंह में डाल सकता, मैं घोड़े पे जा रहा हूं, तूने मुझे उठा के बुलाया, और अगर तू नहीं कर सकता तो अपने तेरे साथ जो बंदा लेटा हुआ है उसको बोलता तू। तो दूसरा फौरन चीख उठा, कह रहा है मैं तो नहीं करता इसका काम, मुझे बोलता, मैं भी नहीं, मैं नहीं डालता इसके मुंह में बेर का दाना। क्यों नहीं डालता? कह रहा है कुत्ता मेरे मुंह में पेशाब कर रहा था, मैं ऐसे करता, भगा, ये भगा नहीं रहा था, ये भगा नहीं रहा था। मेरे भाई अगर ये जो सुस्ती है ना, हमने तौबा ना की तो अंजाम क्या होगा? तो सुस्ती का दूसरा सबब क्या है? वो है मादी। तो वो कौन सी खुराकें ऐसी हैं, कौन सा लाइफ स्टाइल ऐसा है जिससे आप सुस्त हो जाओगे? वो जब तक खुराकें चेंज नहीं करोगे आप में हिम्मत पैदा नहीं हो सकती। अब टाइम पूरा हो गया है, अगले जुम्मे इंशाअल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता